جی آج آپ کی آل عمران کی 165 سورہ ہے. سوری آپ لوگ کو تکلیف ہوئی، پہلے آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا جی، پیچھے آپ کا جنگ کا قصہ چل رہا تھا اور ابھی بھی جنگ کی بات آگے چل رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پورے اس میں ہمیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے حکمتیں سمجھائیں اور بہت کچھ ہمیں نصیحتیں ملیں ان پورے پروسیس میں. دیکھیں نا، جب آپ شان نزول سے چیزوں کو نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے ہی حکمت کو لیتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انسان کو اس میں. اچھا جی، دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 164 میں کہ لقد من اللہ. یہاں سے آپ کا شروع ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ، البتہ یقیناً احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین، مومنوں پر. کب احسان کیا؟ احسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو کب احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص احسان کی بات ہو رہی ہے. تو کب احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسول، جب بھیجا ان میں ایک رسول. رسول تو بذات خود بھی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان بھی ہے. لوگوں پر جتنے بھی رسول آتے ہیں وہ بہت بڑا احسان ہے. لیکن اس میں جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کی بات ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی رسول بھیجا ان میں سے ایک رسول من انفسہم، تمہاری اپنی جانوں میں سے ہی بھیجا ہے. تو جب یہ سوچنے پڑ جاتے ہیں نا کہ ان کا ٹیکسچر کیا تھا، یہ نور تھے، یہ تھے، وہ کبھی ان کا ڈیتھ نہیں ہو سکتی، تو یہاں سے جتنے بھی عقیدے جو قرآن سے ہٹ کر ہیں وہ سارے کے سارے ڈیمیج ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، جو بات آئی کہ تمہاری اپنی ہی جانو جیسا تھا. تو نور کب بنتے ہیں؟ وہ جب اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ایک لیڈر بنتے ہیں اور ایک پوری اس میں مسلمانوں کو سکھاتے بھی ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں، ان کو زندگی میں دنیا میں ایک مقام بھی دیتے ہیں، لیڈر کی طرح بیہیو کرتے ہیں نا. رسول لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو تو صرف ایسا تو نہیں ہوتا کہ خود صحیح ہو جائیں، ان کی جو ہمیں بھی عمل کرنے کا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پیچھے چلو. تو کیا کرنا تھا ہم لوگوں کو کہ ان کی جو بھی ہمیں سکھائی گئیں جتنی بھی ان کی چیزیں تھیں اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا تھا جو اللہ کی کتاب سے ہم کو ملی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنفیوژن کو دور کر دیا کہ نبی جو تھے وہ تمہاری اپنی جانوں میں سے ہی تھے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کا تو سینہ چیر کر ان میں نور بھر دیا گیا تھا، تو ہم ان کی انسلٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایک ہم جیسے انسان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے کریکٹر کی بلندی کو اس حد تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے نبی چنا. کیونکہ ایک گریٹ ہیومن بینگ تھے، اللہ سے بہت پیار کرتے تھے، سنسیئر تھے، بہادر تھے. نبی ایسے ہی نہیں چنے جاتے اتنے بڑے کام کے لیے. دیکھیں نا ہمارے ملک میں جو اتنا انتشار پھیلا ہوا ہے، ہم بھی اتنی جلدی کہاں آزادی کے لیے نکل پاتے. لیکن نبی بہادر ہوتے ہیں، جو بھی نکلا ہوا ہے، جو بھی محنت کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. لیکن بہادر لوگ ہی نکل سکتے ہیں. اور آپ دیکھو وہ لڑ سکتے ہیں. نبی لوگ تو کچھ بہت زیادہ بہادر تھے جتنے بھی تھے، کیونکہ ان کو تو پورے جتنے بھی لوگ تھے اس وقت کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ اگینسٹ میں اکیلے لڑتے تھے. اور ایسی زبردست بہادری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ لڑائی لڑتے تھے. اور کیا سے ان کے اندر اتنی طاقت آتی تھی؟ کیونکہ ان کو اللہ سے پیار اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنے کامیاب رہتے تھے اور مشکلوں کے باوجود بھی پرسکون رہتے تھے. کیونکہ وہ اللہ سے بھروسہ بہت کرتے تھے، اللہ سے پیار بہت کرتے تھے. ان کو ایسا ہوتا تھا اب جو بھی ہو جائے لیکن اللہ نے جس کام پر لگایا ہے وہ پورا کرنا ہے، اور ساتھ میں امتیوں کی بھی بہت فکر کرتے تھے. تو یہ ایک بہت زبردست پرسنالٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ، وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی دکھ ہوتا تھا، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، ان کو بھی مصیبتوں میں مشکل ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہتے تھے. تو اس لیے یہ کہتے نا کہ ان کو وہ کچھ اور تھے، انسان نہیں تھے اور نور تھے، یہ ہم ان کی انسلٹ کرتے ہیں.
ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے تو پیار کرنے کا کہا گیا کہ وہ ایک زبردست انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. اور جتنے بھی نبی تھے آپ ان کی پوری سیکریفائسز قرآن سے دیکھ لیجئے, پورے کس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا اپنی قوموں کو, یہ آپ قرآن سے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا زبردست چنے گئے لوگ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو, ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی چناؤ تو پھر بہترین چناؤ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تم پر بہت بڑا احسان کیا, اور نمبر 2 ان کا احسان کیا تھا, یتلو علیہم آیاتی, یعنی جو سب سے زیادہ احسان تھا نا ان کا کہ یتلو علیہم آیاتی. اچھا, اس میں اوپر والی بات میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتاؤں گی کہ مجھے ایک اور بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے کے جو دوسرے لوگ تھے, جو اہل کتاب اور دوسری کتابوں پر جو اس سے پہلے اللہ نے بھیجی ہوئی تھی کتابوں پہ, اس پر بھی بالکل صحیح معنوں میں چلتے تھے. یعنی جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا نا اسی معنوں میں چلتے تھے, یعنی اس کے اوپر پورا عمل کرتے تھے. اور لوگوں نے جو اتنی خرافات دین میں ملا دی تھی نا, اس کو نہیں مانتے ہوئے صرف اپنی کتاب پر چلتے تھے. تو آپ دیکھو کہ وہ اس پر چلتے تھے اور ان کو نبی آ گئے تو ان کے جو ایمان کو اور تقویت مل گئی. جب اللہ نے نبی کے ساتھ قرآن بھیجا اور ان کو وہ باتیں سیم لگنے لگی, انہوں نے ٹیلی کیا تو ان کو اور تقویت مل گئی کہ الحمدللہ ہم لوگ بالکل صحیح راستے پر ہیں. تو یہ ان کو بھی تقویت ملی اور وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. آپ نے دیکھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ جب تلاوت ان کے اوپر کی جاتی تھی تو وہ رو پڑتے تھے, کیونکہ ان کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ حق کھل گیا, اور ان کو یہ بھی خوشی ہوتی تھی کہ ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے پر ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھو یہ دونوں صورتوں سے ہم اس آیت کو لے سکتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا کیا احسان ہوا, یتلو علیہم آیاتی, وہ تلاوت کرتے تھے ان پر آیتیں اس اللہ کی. تو اس سے ایک اور غلط عقیدہ, جھوٹی روایات اور دوسرے حدیثوں کی کتابیں کچھ بھی نہیں تلاوت کرتے تھے. کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے بخاری آنے والی ہے, تو اللہ نام لے دیتے نا کہ قرآن بھی تلاوت کرتے تھے اور بخاری بھی تلاوت کریں گے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں ذکر نہیں کیا اور پورے قرآن میں کہیں بھی نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والی اور بڑی مشکل ہو جائے گی اس کتاب کے بعد, لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوگی اور وہ بیچارے بخاری کو بھی دین ہی سمجھ لیں گے. اللہ نے یہ میرے اور آپ کی عقل پر چھوڑ دیا. یہ کتاب جو ہمارے لیے دی تھی نا, یہی ہمارے لیے کافی تھی کہ اس سے ہم کسی بھی اور کتاب کو جو غلط نام سے ہمارے پاس آ گئی ہو, ہم اس سے ٹیلی کر لیں اور ہم کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی کتاب کے آگے کوئی کتاب نہیں چل سکتی. تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کلیئر فرماتے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے تھے ان پر آیتیں اس کی, اس اللہ کی ہی واحد کی ضمیر آ رہی ہے. تو تلاوت کرتے تھے اس کی, اپنی باتیں نہیں بتا رہے تھے کہ میں یوں ڈریسنگ کرتا ہوں, یوں کھاتا ہوں, یوں پہنتا ہوں, یوں غسل کرتا ہوں, یوں یہ کرتا ہوں, ویسے یوں دعا پڑھتا ہوں, ویسے کرتا ہوں, یہ بتانے نہیں آئے تھے. اللہ کی کتاب تلاوت کرنے آئے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے ایک اور ہماری کلیئر ہوتی ہے باتیں, ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے تاکہ ظاہری بات ہے آپ کی بھی بہت سارے لوگوں سے بحث ہوتی ہوگی جس کو آپ کو بتانا ہوتا ہوگا, ڈسکشن ہوتی ہوگی. بحث سے میرا مطلب ہے ڈسکشن ہوتی ہوگی, لڑائی جھگڑا نہیں, لیکن آپ اس کو اچھے سے یہ باتوں کو لے کے سمجھا سکتے ہیں. تو وہ تلاوت کرتے تھے ان پر آیتیں, وہ یزکیہم, وہ پاک کرتے تھے ان کو. تو کوئی دم کر کے پاک نہیں کر دیتے تھے کہ نبی کا دم آ گیا تو پاک ہو جائیں, پانی پڑھ کے دم کر دیتے تھے تو انسان پاک ہو جاتا تھا. وہ تلاوتوں سے پاک کرتے تھے. یعنی قرآن کو سمجھنا ضروری تھا, صرف پڑھ کے اور ثواب نہیں مل جاتے تھے, وہ ان کو سکھاتے تھے, ان کو پاک کرتے تھے. جب آیتیں سنتے تھے نا تو انسان آٹومیٹکلی پاک ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھیں پیچھے جنگ کا قصہ پڑھا, اس سے کتنی آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میری اور آپ کی ہوئی, جو ہم نے پچھلے دنوں ہمارا سبق تھا اور جو ہم پڑھ رہے تھے, اس سے ہی دیکھو نا آپ کی اور میری زندگی میں کتنی باتیں ہمیں پتہ چلی کہ میں کہاں غلط ہوں اور مجھے کیا اپنی کیریکٹر بلڈنگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کرنا چاہیے. تو یہ کتنی زبردست باتیں اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم کو بتا کے ہمیں پیور کرتے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر واقعی ہم پڑھ کر اس لیے بیٹھے ہیں آج مل جل کر پڑھنے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں, ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھو اپنی غلطیاں دیکھیں, اپنے اخلاق کو صحیح کریں, اپنی پرسنالٹی کو صحیح کریں. اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہم اپنے آپ کو بنائیں. تو آپ دیکھو کہ یہ بات کرتی ہیں آیتیں.
اب سورہ بقرہ لوگ پڑھتے ہیں کہ گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، روز صبح پڑھنی چاہیے. میں نے کتنی بڑی آنٹیوں کو دیکھا، بیچاری بہت محنت سے پڑھتی ہیں سورہ بقرہ. آسان تو نہیں ہے نا. لیکن ابھی آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، میں نے پڑھی، تو کتنی اس میں زبردست حکمتیں ہیں، حکم ہیں. مطلب بڑا اٹینٹیو رہ کے پڑھنے کی ضرورت ہے سورہ بقرہ، کیونکہ آپ دیکھو کہ اس میں اتنے سارے حکم ہیں اور اتنی ساری اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں کہ صرف اگر اس پر عمل کی بجائے صرف پڑھ لیں 7 سورہ بقرہ اور اتنی سورہ بقرہ تو کیا فائدہ ہے؟ وہ آپ کو پاک تو نہیں کرے گی. رمضان میں 3 دن کی، 10 دن کی یا 30 دن کی بھی بغیر سمجھے آپ تراویح پڑھ لیتے ہو. وہ مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی وجہ سے اتنا اس کو ہمارے اوپر اس کے روزے لازم کیے، اس کو اتنا پیارا مہینہ بنایا کہ ہمارے گناہوں کو معاف اس روزے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، قرآن کی وجہ سے. لیکن اگر ہم اس میں سمجھ کے ہی نہیں پڑھ رہے اور بس 20 رکعتیں پڑھنے کو قرآن کے ساتھ کسی بھی طرح بس ختم کر کے مٹھائیاں کھا لینی ہیں، تو افسوس کہ ہم نے اتنا پورا مہینہ بھی ضائع کر دیا. اگر ہمارے اندر اتنی سی بھی چینجز نہیں آتی نا اس قرآن کو پڑھ کے، تو کوئی فائدہ نہیں. ویسے ہی نماز کی بات ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نماز تم کو برائیوں سے روکتی ہے. ہماری نماز ہم کو نہیں روک رہی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہماری نماز ہم کو کیوں نہیں روک رہی؟ تو استغفر اللہ کوئی اللہ کا اسٹیٹمنٹ غلط نہیں ہے. سوری، اللہ کا اسٹیٹمنٹ غلط نہیں ہے. ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے. ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے. ایک اللہ اکبر کا ورڈ ہے نا، وہ بھی ہماری کتنی چیزوں کو صحیح کر سکتا ہے کہ میں ڈر جاؤں تھوڑا کہ اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ صرف پڑھنے ہیں، میں تو بھی آیتوں کی بات بھی نہیں کر رہی. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. اگر یہی میں پڑھ لوں نا تو میرے اندر اللہ کی محبت سمجھ کے، محسوس کر کے، تو اللہ کی محبت اترے اور اللہ کی بلندگی کو میرا دل مانے کہ میں گناہ کرتے ہوئے ڈروں گی اور اپنے آپ میں اٹینٹیو رہوں گی. اور جو آیتیں پڑھتے ہیں اس کو منعن دل کے ساتھ پڑھے نا تو وہ ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے. ویسی نماز بھی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیورٹی محسوس ہوگی اپنے اندر. اگر کبھی، میں تو بس اللہ تعالیٰ میری نمازوں کو صحیح کر دے، کبھی اگر پڑھ لوں نا تو تھوڑی دیر کے لیے پیورٹی محسوس ہوتی ہے. تو آپ سوچو اگر ہم ہر وقت پڑھیں تو ہمارے اندر کیا زبردست پیورٹی آئے گی. تو قرآن کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ جب آپ اس میں پڑھتے ہو، سنتے ہو اور یہ فیصلہ کر کے سنتے ہو کہ جو قرآن میں حکم آئے ہیں مجھے اب ویسا ہی بننا ہے، تو وہ آپ کو پیور کرتی ہے. اور یہ الحمدللہ میں نے اور آپ نے ذرا سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تو اس میں محسوس کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ سکھاتے تھے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے تھے. پرانے قصے لے کے نہیں بیٹھ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بہت کم ہم کو قصے بتائے ہیں کیونکہ ایک چھوٹا سا قرآن ہے. پوری صدیاں تھیں اس زمانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں سارے قصے نہیں بتائے. لیکن جتنے بھی قصے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں بتائے ہیں وہ بہت ہی زبردست قصے اللہ نے بتائے، بہت حکمت والی باتیں بتائی ہیں. آپ دیکھو کہ سب سے ہم کو کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوتا ہے اگر ہم اس کو بغیر کسی ہسٹری کے پڑھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بار بار کہوں گی کہ آپ کے پچھلے جنگ کے قصوں میں ہی میں نے اور آپ نے کتنا سیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھو حکمت کی باتیں بھی حدیثوں پر بات لے گئے، تو یہ تو اپنی اپنی عقل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نبی کی وجہ سے یہ اس لیے رحمت بنی کہ انسانوں کو ایک کتاب ملی، پھر سمجھانے والا ایک انسان ملا، ایک لیڈر ملا جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پہنچایا، مسلمانوں کو اکٹھے کیا، جنگیں بھی لڑیں، زمینیں بھی فتح کیں، ایک زبردست دور انسانوں کے ہاتھ میں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رحمت کی. وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ، اور اگر وہ تھے اس سے پہلے البتہ، اور نہیں تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے. کھلی گمراہی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، آپ دین کے بھی بن رہے ہو. میری نظر میں کھلی گمراہی، جو میں نے اس کو ڈکشنری سے اس کو دیکھا سمجھا تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ کھلی گمراہی یہ ہوتی ہے کہ اگر میں قرآن بھی مانتی ہوں، اللہ کو بھی مانتی ہوں، پھر بھی میں
کھلے عام اللہ کی حکم عدولی کرتی ہوں، میں کھلے عام دوسری کتابوں کو مانتی ہوں، میں کھلے عام فتوے دے رہی ہوں، میں نے کتنی کتابیں اپنے اندر ڈال لی ہیں، اس کے اندر کتنی کتابیں. آپ کو پتہ ہے کل میری کرسچن سے بات ہو رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، تو اس نے کہا ہمارا بھی 4 سال کا کورس ہوتا ہے اور اس میں ہمارے میرا میاں تو کچھ نہیں لیتا، لیکن جو ہمارے فادرز ہیں انہوں نے تو اس پہ بڑی بڑی چیزیں کر لیں. انہوں نے کہا ہم فادر بن گئے ہیں تو اب ہم کو کراچی میں پاکستان میں بہت خطرہ ہے ان کو کرسچنس کو، تو باہر ازائلم لے لیا. اس سے بہت پیسے کماتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ثواب یہ ہے کہ بغیر پیسے کے آپ لوگوں کو 4 سال کے کورس ان میں بھی ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھو کہ سب نے اپنی کتابیں بنا لی ہیں. 4 سال کا کورس تو ہوتا ہی ہے نا، اگر ہم بھی کرنے بیٹھتے ہیں تو کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. کورس کہاں ختم ہو رہے ہیں، سمجھ کہاں پورا. ابھی تو بہت سمجھنے میں ٹائم ہے، ماسٹر بننے میں ٹائم ہے. وہ تو زندگی بھر اسٹوڈنٹ رہنا ہے اور پڑھانا بھی اور اسٹوڈنٹ بھی رہنا ہے. لیکن آپ دیکھو کہ سب نے ایک اپنی دکان بنائی ہوئی ہے. تو یہ کھلا گمراہی ہے کہ آپ نام لیتے ہو اللہ کا، آپ نام لیتے ہو نبی کا، اور آپ جھوٹی باتیں کرتے ہو، آپ لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہو، آپ دین میں اتنی ملاوٹ کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے گمراہی میں تھے تو کیا دوسری کتابیں موجود نہیں تھی؟ دوسری کتابیں موجود تھیں، لیکن جیسے آپ نے ہی پڑھا اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، اس میں اتنی غلط ایڈیشنز کی ہوئی تھی، گمراہی میں مبتلا تھے، کتاب کے پیچھے نہیں چلتے تھے اور دوسری باتیں لے کے بیٹھ گئے تھے، بغیر دلیل کی باتیں بتاتے تھے دین کے نام کے ساتھ. وہی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ کھلا گمراہی ہے. نبی نے آ کے بتایا کہ صرف ایک کتاب ہے جس سے قیامت کے دن سوال ہوگا، صرف ایک کتاب ہے جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، صرف ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ گمراہی کو دور کرتی ہے اگر سب سے پہلے میں اور آپ اگر اس کو مان لیں تو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولما جب کبھی اسوابتکم مصیبت، یعنی جب بھی تم پر مصیبت آئی تو وہ کہنے لگے قد اصبتم مثلیھا، یعنی وہ بولنے لگے کہ تم چلا اٹھے کہ کہاں سے آ گئی یہ مصیبت. یعنی جب کبھی بھی انہوں نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہمارے اوپر. پیچھے تو خیر جنگ کی بات ہو رہی تھی اور یہ بھی جنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو عام چیزوں میں بھی، عام زندگی میں بھی ہم کو اس کو سمجھنا ہے پریکٹیکلی. تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پر مصیبت آئی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا قد اصبتم مثلیھا، تم اس سے دگنا تم پہنچا سکتے ہو مصیبت دوسروں کو، یعنی اس سے زیادہ تم نے مصیبت پہنچائی ہے. قل تم آپ کہہ دیں ان ھذا، یہ تمہارے کہاں سے آئے گئی یہ قل ہوا من عند انفسکم، یہ آپ کہہ دیجئے وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آئی ہے. تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی ہے، حالانکہ اس سے دگنا تم پہنچا چکے ہو، پھر تم کہتے ہو کہاں سے ہے یہ. آپ کہہ دیجئے وہ تمہاری اپنی جانوں کے پاس سے آئی ہے، تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آئی ہے. تو دیکھیں آپ اس کو دیکھیں کہ ایک تو ان کو جنگوں میں مصیبتیں آئیں، جنگ کیوں ہارے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ جنگ جو ہارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارے. تم اس سے پہلے بھی تو کافروں سے لڑ چکے ہو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے بھی ان کو نقصان پہنچایا، ابھی تم کو پہنچا ہے تو تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے پہنچا ہے. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. لیکن جو یہاں تم پر مصیبت پہنچی ہے نا، اللہ تو تمہیں جتا بھی سکتے تھے، اور اللہ نے پہلے ایکسپلین بھی کیا کہ تم کیوں ہارے ہو. وہ آپ نے پیچھے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کس لیے ہارے ہو، کیونکہ تم ہی پھسل گئے تھے. اور فَإِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، یہ 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسی لیے تم ہارے کہ تم میں نہیں کمزوری دکھائی. تو یہاں پر بھی ہمیں پریکٹیکلی ملتا ہے دنیا میں کہ ہم پر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہماری کسی غلط رویے کی وجہ سے آتی ہے. ہم نے بھی کوئی زیادتیاں کی ہوتی ہیں، لوگوں کے دل دکھائے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کیے ہوتے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیے ہوتے ہیں، کسی کے اللہ نہ کرے پیسے کھائے ہوتے ہیں. سب کے اپنے اپنے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. اور جو انسان یہ دیکھ لے نا کہ مصیبت میری اپنی وجہ سے آئی ہے، وہ بہت جلدی صحیح ہو سکتا ہے، اس کو سکون مل سکتا ہے. آپ نے دیکھا نا جن لوگوں نے جنگ میں ایکسیپٹ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، ان کو سکون بھی دیا، ان کو نیند بھی دی. لیکن جو لوگ نہیں مان رہے تھے نا، وہ ان کو نیند بھی نہیں آئی،
وہ اللہ کے بارے میں غلط غلط گمان کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ظن الجاہلیہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. اور ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس نے مجھے نظر لگا دی، اس نے مجھے جادو کر دیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو فلانے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. میں کہہ رہی ہوں سردیوں میں گرم پانی میں اگر آپ کو نہیں ملے نا، سب نے گرم پانی سے نہایا اور آپ گئے تو ختم ہو گیا ہو، یا کچھ بھی کسی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہو، مجھے یہ سوچنا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے نا، میری اپنی ذات کی وجہ سے ہوئی ہے، میں نے کچھ غلط کیا ہے. یہ سوچنے سے ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. اور ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ اتنے زبردست انسان تھے، لیکن ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ نے ان کے درجات بعد میں بلند بھی کیے، لیکن مجھے اور آپ کو کیوں بتایا کہ ان کو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پکڑا تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے، بولنے نہیں لگے کیوں میرے ساتھ ہو گیا، یہ نہیں پوچھنے لگے قلتم انا ھذا کہاں سے آ گئی یہ مصیبت. انہوں نے کہا اللہ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، آپ تو پاک ہو اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ پاک ہو. انی کنت من الظالمین، میں نے کہیں غلطی کی ہے. وہ فوراً ایکسیپٹ کیا، شکایتیں نہیں کرنے بیٹھ گئے. کتنے 100 سال انہوں نے کام کیا. آپ سوچو میں اور آپ اگر اس طرح کام کریں تو ہم تو کیا کیا بولنے لگے. لیکن کتنے ٹائم تک انہوں نے کام کیا، لیکن انہوں نے پہلے ہی صرف اتنا بولا کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے پیار، اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کبھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. میں نے کہیں غلط کیا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ ایسے لوگوں کو بلند درجات ملتے ہیں. میں تو آپ اڑ جاتے ہیں، اللہ کرے کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں. یہ جو اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں، علم سکھاتے ہیں اور انسان کو حکمت دیتے ہیں. حکمت کیا ملتی ہے کہ اگر میں اور آپ ہر وقت اپنی غلطیوں کو جلدی سے دیکھ لیں نا، تو جلدی سے معافی مانگ لیں نا، تو ہم کو سکون بھی ملے گا اور ہم اور آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوبارہ دیکھ لینا کہ یار یہ میں نے غلط کر لیا تھا، دیکھو میں راستہ بھول گئی، خامہ خواہ کسی سوچوں میں پاگلوں کی طرح لگ گئی اور اس گلی سے جانا تھا، اور اب دیکھو مجھے کتنا لمبا چکر پڑ گیا. یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو یہ مجھے اور آپ کو سب کو سرنڈر کرنا ہے، ہر حال میں سرنڈر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے. اور ظاہری بات ہے میں تو اپنے بارے میں کہوں گی کہ اتنی مجھ سے تو غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تو ہر چیز میری اپنی ذات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کرے کہ میں اپنی غلطی کو فوراً ٹھیک کر لوں، سدھروں اس سے. یہ کب ہوگا؟ جب میرا اور آپ کے دل میں ایک یہ جذبہ ہوگا نا کہ مجھے اور آپ کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور اللہ کو میں مان چکی ہوں اپنا اللہ، اب اللہ کے ہر حکم ماننے اور اللہ کو مجھے ناراض نہیں کرنا، اور قیامت کے دن میں اللہ کے آگے کامیابی کے ساتھ پیش ہونا چاہتی ہوں. اگر میں اور آپ اپنا جذبہ یہ بنا لینا تو پھر کوئی طاقت مجھے اور آپ کو اس سے دور نہیں کر سکتی. لیکن ہمارے اندر جذبے کی بہت کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو بہت بلند کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اپنی غلطیوں کو دیکھنے والا بنائے، ہم کو آگے بڑھنے والا بتائیں. اللہ تعالیٰ ہر دن کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ویسے انسان بنتے چلے جائیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بنیں. اور خاص کر کے پاکستان کے لیے بھی ہمیں بہت دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر انشاءاللہ آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک